ایک افریقی نوجوان جس کی آواز نے عالمی طاقتوں کو چونکا دیا، ایک لیڈر جس نے صرف تقریر نہیں کی بلکہ عالمی منصوبے شروع کیے۔ یہ ہے ابراہیم ٹراورے، برکینا فاسو کے صدر جنہوں نے ملک کو فقر، غلامی اور بدحالی سے نکال کر ترقی دی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابراہیم ٹراورے نے کون سے میگا پروجیکٹ شروع کیے جنہوں نے برکینا فاسو کی قسمت بدل دی۔ آئے اس سفر پر ہمارے ساتھ چلے، تو چلو نکلتے ہیں برکینا فاسو۔ السلام علیکم، میں ہوں عنایت اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارا سا چینل N25۔ تو آئے چلتے ہیں اس سفر پر میرے ساتھ۔ ٹراورے نے سب سے پہلے ملک کی زراعت پر توجہ دی۔ انہوں نے گرین برکینا فاسو منصوبہ شروع کیا، کسانوں کو مفت بیج، کھاد اور جدید آلات فراہم کی۔ زرعی ترقی مرکز بنائی گئی، خشک زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے ڈیم اور نہریں تعمیر کی گئی۔ اب برکینا فاسو خوراک میں خود کفیل بن رہا ہے۔ نمبر 2، سڑکیں، پل اور ٹرانسپورٹ سسٹم کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیادی ہوتے ہیں۔ ٹراورے نے نئی ہائی ویز، پلز اور ریل لائنز تعمیر کروائی، دیہی علاقوں کو شہر سے جوڑا گیا، تعمیراتی شعبے میں ہزاروں لوگوں کو روزگار ملا۔ نمبر 3، بجلی کی قلت ایک بڑا مسئلہ تھا۔ ٹراورے نے بڑے سولر پلانٹس لگوائی، دیہاتوں میں سولر پینل نصب کی گئی، اسکول، ہسپتال اور گھروں میں روشنی آئی۔ یہ سب ہوا ماحول دوست طریقے۔ نمبر 4، ٹراورے کا یقین تھا کہ تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ نئی اسکول، کالج، یونیورسٹی قائم ہوئی، پہلی تعلیم دی گئی تاکہ نوجوان صرف پڑھے لکھے نہیں ہنرمند بھی ہو۔ کتابیں، یونیفارم اور اسکالرشپ بھی مفت دی گئی۔ نمبر 5، ٹراورے نے مفت علاج، دیہی کلینکس، موبائل اسپتال اور خواتین اور بچوں کے لیے ویکسینیشن پروگرام شروع کیا۔ اب لوگ علاج کے لیے میل دور نہیں جاتے بلکہ صحت کی سہولتیں ان کے گاؤں تک آ گئی ہے۔ نمبر 6، ٹراورے نے فرانسیسی اثر کو مسترد کیا، ملک سے فرانسیسی فوج نکالی، افریقی اتحاد کو فروغ دیا۔ ان کا نعرہ تھا، ہم خود اپنے محافظ ہیں۔ ابراہیم ٹراورے نے صرف باتیں نہیں کی بلکہ وہ سب کچھ کر دکھایا جس کا خواب برکینا فاسو کی عوام برسوں سے دیکھ رہے۔ ان کے منصوبے غربت کے اندھیرے میں امید کی روشنی ہے۔ آج برکینا فاسو ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے، اپنی شناخت، اپنی وسائل اور اپنی لیڈر پر فخر کے ساتھ۔ کیا ابراہیم ٹراورے صرف ایک ملک کے لیڈر ہے یا وہ پوری افریقی کے لیے ایک مثال بن سکے؟ اپنے رائے نیچے کمنٹس پہ ضرور دیجیے، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔